بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعد رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں وفات تک اعتکاف کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اپنے اپنے حجروں میں اعتکاف کیا ہر سال۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعمال میں سے ایک اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے منقطع اور یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانے اور مسجد کے کسی کونے میں پڑ جانے اور اس کے ذکر و فکر میں مشغول ہونے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور اس کا جو موضوع اور مناسب جو وقت تھا وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہی ہو سکتا تھا۔ نزول وحی سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے کئی مہینوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ بے تابانہ جذبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اور کئی مہینے اعتکاف کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام روحانی ہے، روحانیت ہے، وہ اس مقام تک پہنچ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر، شب قدر کے اندر، حامل وحی فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی یہ آیتیں لے کر نازل ہوئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ سارا کس برکت سے تھا؟ یہ اعتکاف کی برکت سے تھا۔ تو یہ اعتکاف معمولی عبادت نہیں ہے، اس کا جو مناسب اور موزوں وقت ہے یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کے اندر بے تحاشا قیمتی لمحات اور قیمتی ساعات ہیں۔ مثلا لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کو بھی لوگ اعتکاف کے اندر بھی اور غیر اعتکاف کے اندر بھی عبادت کے ذریعے سے تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعتکاف کی حقیقت نصیب فرمائے، اور اپنی اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق اپنی اپنی محلے کی مساجد کے اندر، جامع مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اعتکاف کی جیسی فضیلت اور بڑی عظیم عبادت سے محروم نہ فرمائے ہمیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔